السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈھیر ساری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی وہ سب جائز دعائیں قبول فرمائے جو آپ سب دعا مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے قدم قدم پہ آسانیاں کرتا جائے، آمین ثم آمین۔ آج میں سوچ رہی تھی کہ تربیت جو ہے نا اولاد کی، وہ کتنی ضروری ہے، یعنی کہ انسان اپنی زندگی کے واقعات سے ہی آگے کوئی سبق دینا چاہتا ہے، کوئی بات پہنچانا چاہتا ہے، کوئی میسج، کوئی پیغام۔ تو کیا کہ میں یونیورسٹی پڑھتی تھی نا، تو ہمارا یہ تھا کہ بائی ٹرین ہم سب اسٹوڈنٹس، اپنی فرینڈس، جو ایریے کے فیلوز، سب ہم مل کے جاتے تھے بائی ٹرین یونیورسٹی، یعنی اپنے ہاسٹل تک نا۔ تو کیا کہ ایک دفعہ میں گھر کے لیے آ رہی تھی، تو میں نے دیکھا کہ نا، کیونکہ وہ ایک خواتین کا فل کیبن ہے، اب مجھے نہیں پتہ لیکن تب پورا تھا، اس میں سیکیورٹی وغیرہ سب انتظام ہوتا ہے۔ تو نا ایک خاتون تھیں اور ان کے ساتھ ان کے 2 بچے تھے۔ ایک انہوں نے نا تھیلا سا اٹھایا ہوا تھا، وہ اس کے برتھ جو سیٹ ہوتی ہے، سوری برتھ نہیں، سیٹ کے نیچے تھا، ہل رہا تھا۔ میں نا پریشان ہو رہی تھی اس کو دیکھ کے، اور تجسس بھی تھا کہ آیا کہ اس میں کیا ایسا ہے نا۔ تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ اس میں نا پپی ہے۔ میں نے کہا سچ میں؟ اور اس بیچارے کو آپ نے ایسے کیا ہوا ہے؟ کہتی ہیں آہستہ بولیں، کیونکہ نا جو ٹکٹ چیک کرنے آتے ہیں یا پولیس والے چکر لگاتے ہیں تو وہ اس پہ ٹکٹ کرتے ہیں، تو ہم اس کو غیر قانونی طریقے سے اللیگلی لے کے جا رہے ہیں۔ تو میں نا اس کو وہ مسلسل ہل رہا، اور میں نے کہا چلے مجھے شاپر کھول کے دکھائیں یہ کیسا ہے۔ میں نے دیکھا، اتنا مجھے وہ پارا لگا نا، سوچ آپ کی۔ خیر بات چیت ہوتی رہی ان سے، پھر نا انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے نا ٹکٹ بھی نا ہاف پہ لیا ہے۔ اس وقت جس زمانے میں ہم سفر کرتے تھے، 2010 کی بات بتا رہی ہوں آپ کو، تو اس وقت جو ہے کرایہ جو تھا نا ٹرین کا، وہ 80 روپیز تھا، ہارڈلی 70 یا 80 روپیز، اور بڑا تو میرے خیال سے 10 روپیز اور بڑا تھا جب تک میں نے یونیورسٹی مکمل کی ہے۔ تو اس میں بھی انہوں نے 50 روپے دیے، تو میرے لیے ایک اور شوق بات تھی، اور بڑا مجھے اور زیادہ وہ حیرت ہوئی، اور میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ نا 50 روپے میں یہ آ بھی رہی ہیں اور جا بھی رہی ہیں، اور اللیگلی یہ اس پپی کو بھی لے کے جا رہی ہیں۔ اب کیا ہوا کہ انسان باولا ہوتا ہے نا، اس کو اتنا پتہ نہیں چلتا۔ جیسے میں نے دیکھا ہے بچیاں اسپیشلی نا، وہ ایکسائٹیڈ ہوتی ہیں نا، ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ کون سی بات کہاں کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، یہ جب آپ بالکل ٹین ایج میں ہوتے ہیں، اور جو آئی بتا دی، جو آئی کر دی، ایسے ہی ہوتا ہے۔ وقت آپ کو سمجھاتا ہے، وقت آپ کا بہترین استاد ہے۔ اب نا جب ہم لوگ گھر پہنچے، کیونکہ میرے فادر، میں پکا مطلب پروٹوکول کے ساتھ آتی تھی، پروٹوکول کے ساتھ جاتی تھی، اور میرے لیے سب سے بڑا پروٹوکول میرے اپنے والد صاحب ہیں۔ میرے ابو مجھے اپنی گاڑی پہ پک کرتے، گاڑی پہ چھوڑتے وہاں اسٹاپ تک۔ میں نے آج تک کبھی ایس یعنی کہ ٹریول لوکل بہت کم کبھی کی ہے، لیکن یونیورسٹی تک تو بالکل نہیں کیا۔ اپنی ٹرین سے جب اترتی تھی تو آگے سے پروٹوکول ملتا ہی ملتا تھا۔ کیا ہوا کہ جب میں گھر پہنچی نا، تو میں اتنی ایکسائٹڈ تھی اس بات پہ، اتنی، سب سے پہلے تو میں نے کہا ہم اتنے بدھو ہیں نا، لوگ وہاں کیبن میں بیٹھ کے اور اپنے ٹکٹ، وہ بھی ہاف ٹکٹ کرواتے ہیں۔ اب مجھے یہ آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ آگے سے جو ریئیکشن آئے گا وہ کیا ہوگا۔ اور دوسرا میں نے کہا وہ تو پپی بھی لے کے جا رہی تھی صرف 50 روپیز میں، اور میں فل کرایہ دیتی ہوں، یہ کیا بات ہوئی نا، میں بھی آئندہ ایسے ہی کروں گی۔ اب میرے والد صاحب جو سن رہے تھے نا، انہوں نے مجھے اپریشیٹ نہیں کیا، بیڈلی انہوں نے مطلب رسپانس دیا اس چیز کا۔ ابو نے کہا کہ جب آپ کے لیے ٹکٹ کا وہ روم بنا ہوا ہے جہاں سے ہم ٹکٹ بنواتے ہیں، اور ایک قانون ہے، تو اس کو کیوں نہ فالو کیا جائے، کیوں نہ اس قطار میں لگا جائے، بھلے سے 1 گھنٹہ کیوں نہ لگ جائے، اور بھلے سے 1 منٹ میں باری کیوں نہ آ جائے۔
جو قانون ہے جو پروسیس ہے اس کو اسی طرح فالو کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ دوسرے جو لوگ اللیگلی کر رہے ہیں یہ شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں آپ انہی کی طرح ہو جائیں گی۔ مطلب انہوں نے میرے اس چیز کی اتنی دل شکنی کر دی، اتنی زیادہ کہ یقین کریں کہ مجھے دوبارہ کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا کہ ہم مطلب کیبن میں وہ اپنے جو ہمارا کیبن ہی ہے وہ ڈبہ جو ہوتا ہے اس کے اندر بیٹھ کے ہم لوگ ادھر ہی سے ٹکٹ ہاف میں لے لیں۔ تو مطلب میں نے کبھی کبھی کیا ہی نہیں تھا، اور یہ میرے لیے ایک بڑی حیران کن بات تھی اور بڑی مجھے اچھی بھی لگی، تجسس بھی تھا اس میں۔ لیکن میرے والد صاحب نے مجھے غیر قانونی غیر اخلاقی بات پہ اسی وقت ڈانٹ دیا، اسی وقت روک دیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ انشاءاللہ زندگی تک وہ میرے سبق رہے گا ہی رہے گا، کیونکہ ہمارے ابو نے ہمیں کبھی بھی کوئی بھی ایسا شارٹ کٹ زندگی میں نہیں بتایا۔ جو بات صحیح ہے اس کو صحیح فالو کریں، غلط کو وہیں چھوڑ دیں۔ بات میں آپ سے یہ کر رہی تھی، سارا مقصد بتانے کا یہ تھا کہ تربیت کتنی ضروری ہے۔ آپ کے بچے زندگی میں جس مقام پہ ہوں، جس جگہ پہ ہوں، اسپیشلی جب وہ گرو اپ ہو رہے ہوتے ہیں، بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ اپنے والدین ان کو سمجھائیں، اور ان کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی تربیت کی جائے اور ان کو گائیڈ کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہم چھوٹے پودے لگاتے ہیں نا گھر میں، تو پودوں کے ساتھ جڑی بوٹیاں اکھاڑتے جاتے ہیں، ان کی تراش خراش، وہ جب درخت بنتا ہے تو انتہائی خوبصورت اور بہت پیارا درخت بنتا ہے۔ اسی طرح بچے ہیں، بالکل چھوٹے بچے، آج کل کے بچے بہت ماشاءاللہ شارپ آ رہے ہیں، ہر بات سمجھتے ہیں۔ اس چھوٹے سے بچے کی تربیت شروع کریں گے تو اس کا پھل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو ہدایت کے راستوں پہ رکھے، باادب نصیب بنائے، آمین۔ تو وہ جو آپ کی اس کو سمجھائی ہوئی بات ہے، آپ کی تربیت ہے، آپ نے جو اس کو اچھے اخلاق سکھا دی ہیں، وہ اس کو پوری زندگی تک کبھی نہیں بھولیں گے، وہ اس کے پلے بن جائیں گے۔ وہ جہاں پہ جائے گا اپنے والدین کو ریپریزنٹ کرے گا اور وہ اپنے خاندان کو ریپریزنٹ کرے گا۔ یہ بہت ایک اہم چیز ہے کہ بچوں کی تربیت جو ہے وہ شو کرتی ہے کہ یہ کس خاندان کے ہیں، یہ ان کے والدین کیسے ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے بچوں کو نیک بنائے، اللہ تعالیٰ ان کو اچھا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق اور ہمت دے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں، آمین۔ بات ذرا لمبی ہو گئی ہے کیونکہ بہت ضروری بات ہے کہ جو میں نے اپنی زندگی میں سیکھا، میرا دل یہ چاہا کہ وہ آپ لوگوں سے شیئر کروں، اور آنے والی نسل کے لیے بھی ہم جو ہے وہ اس طرح تربیت اچھی کرتے رہیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔